مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو بہت دور سے گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی خطابات سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء اکرام اور پردہ نشین خواتین اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پہلے یہ جاننا ہے کہ جہنم کی آگ ہے کیا۔ جب تک آدمی اپنے نقصان کو نہیں سمجھے گا، نہیں پہچانے گا، تو نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی آدمی راستہ چلتا ہوا سامنے گڑھا ہے یا سانپ ہے، بچھو ہے، اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس نقصان سے نہیں بچے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ گھر والوں کو زیادہ دین کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آپ حضرات کی جو بیویاں ہیں، خواتین ہیں، وہ کتنی پڑھی لکھی ہیں، کتنی حافظہ ہیں، کتنی عالمہ ہیں اور کتنی تفسیر کو جاننے والی ہیں، حدیث کو جاننے والی ہیں۔ اس لیے کہ عورتوں میں دین کا علم بہت کم ہوتا ہے اور بچوں میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس امت میں یہ معصوم بچوں کا قرآن کا سیکھنا اور سکھانا باقی رہے گا تو اس امت میں خیر باقی رہے گی، اور جب اس امت میں ان بچوں کا قرآن سیکھنا اور سکھانا، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا یہ باقی نہیں رہے گا تو پھر اس امت میں فتنے وجود میں آئیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ یہ معصوم بچوں کا قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، عقائد کو سیکھنا، دینی معلومات کو سیکھنا، اس کی وجہ سے اللہ اس قدر راضی اور خوش ہوتے ہیں کہ اس محلے کے بدکار اور فاسق اور فاجر، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے، ان کے وہ گناہ جس سے آسمان برس جائے اور زمین تھرا جائے، اللہ عذاب دینے پر مسلط ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت ان معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ ورنہ ہمارے گناہ، رات کی ہماری تنہائیاں اور ہماری جو بدکاریاں ہیں کہ رات میں گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت صبح ہمیں گرم گرم نوالا کھلا رہا ہے، صبح ہمیں ناشتہ مل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، تجارت چل رہی ہے۔ حضرت حسن بن عامر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ اپنے بچے کو لے کے ایک بزرگ کے پاس گئے ہو تو ان بزرگ نے کہا کہ تم اپنے بچے کو قرآن سکھائے ہو یا نہیں سکھائے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان کے یہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بچے کے ساتھ تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، انگلش پڑھ رہا ہے یا کنڑ پڑھ رہا ہے، یہ پوچھنے کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں تابعین کا یہ معمول تھا کہ پہلے یہ پوچھتے کہ تمہارے بچے قرآن پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आए और मसले मसाइल को सीखने के लिए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शर्त ये थी कि पहले बच्चा कुरान पढ़ेगा, उसके बाद जो है मसले मसाइल सीखेगा। तो कहा कि पहले जाकर कुरान याद करके आओ। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इतना हाफिज़ा दिया कि वो गए और 7 या 14 दिन में कुरान के हाफिज़ बन कर के आए और आकर उस्ताद से इमाम अबू हनीफा से कहा कि मैं कुरान को याद कर लिया। तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जहाँ से सवाल कर रहे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो पहले ज़माने में ये पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए आज हमारा माशरा ऐसा है कि एक खातून एक मौलाना से फ़ोन करके पूछती कहती है कि देखो मेरी बच्ची बड़ी हो गई, डिग्री हासिल कर रही है और वो शादी होने के करीब है और रिश्ता होने के करीब है, लेकिन उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको नमाज नहीं आती, उसको हदीसें नहीं आती। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी बच्ची को 3-4 महीने में कुरान पढ़ाएं। और ये पढ़ाना भी इस जज्बे से और इस नीयत से नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को बेदीन बना करके बड़ी कर रही हूँ, बल्कि इस नीयत से पढ़ाना चाहती है कि आने वाला रिश्ता वो लोग पूछेंगे, लड़के वाले पूछेंगे कि तुम्हारी बच्ची कहाँ तक पढ़ी है दीन, तो फिर बोलने के लिए मुंह बाकी नहीं रहेगा। तो उस मुंह को बाकी रखने के लिए कहते हैं कि 3-4 महीने में कुरान पढ़ाएं। आप अंदाज़ा लगाएं जब ये बच्चियां बड़ी होंगी तो फिर क्या ये अपने शोहर का हुकूक अदा करेगी। ये बच्चियां जब जो है औलाद वाली जब माँ बनेगी तो फिर ये क्या अपनी औलाद की तरबियत करेगी। जब ये किसी की बहू बनेगी तो क्या सास की खिदमत कर सकेगी। हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बच्चा शरारत कर रहा था तो उसके शरारत पर बाप ने उसकी बदतमीज़ी पर मारा। तो बेटा कहता है कि अब्बा जान आपने बचपन में मुझे सिखाया नहीं है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह का रसूल क्या है, माँ बाप की खिदमत क्या है, सीरत अल्लाह नबी की सीरत क्या है, इस्लामी तारीख़ क्या है, हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है, औलिया की तारीख़ क्या है, आपने मुझे बताया नहीं है। आपने बचपन में मेरा हक़ अदा नहीं किया तो आज मैं आपका हक़ अदा नहीं कर रहा हूँ। तो हम में से अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग, कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये अपने बच्चों को घरों में लेकर के बैठते हों कि बेटा आओ मैं तुम्हें जो है नमाज सिखाती हूँ, आओ मैं तुम्हें ईमान मुफस्सल क्या है, ईमान मुजमल क्या है, नबी की सीरत क्या है, हज़रात सहाबियात के वाक़ियात क्या हैं। हम में से कितनी औरतें और कितने मर्द अपने बच्चों को लेकर के बैठते हैं। ताबईन में तो ये था कि एक ताबई जो है अल्लाह वाले अपने बच्चे को नमाज पढ़ाकर मस्जिद से लेकर के निकलते हैं तो सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा नमाज के बाद तुमने जो है अल्लाह से दुआ मांगी या नहीं मांगी। तो बेटे ने कहा कि हाँ अब्बाजान मैंने अल्लाह से दुआ की है। तो फिर बाप पूछता है कि बेटा तुमने फितनों से बचने की, उसकी हिफाजत के लिए दुआ मांगी या नहीं मांगी। जो आजकल फितने आ रहे हैं, अभी जो बच्चे जो है प्रोग्राम किए हैं, ये शकील बिन हनीफ का फितना है, फयाज का फितना है, गोहर शाही का फितना है। बेटा नमाज के बाद आपने इस फितनों से बचने की दुआ मांगी या नहीं मांगी। मस्जिद को दोबारा वापस लेकर के गए और बच्चे से कहा कि यहाँ बैठो और कहो कि अल्लाह मुझे इन फितनों से हिफाजत फरमा। तो मेरे दोस्तों तालीम के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है मदारिस में तालीम होती है जहाँ पर हॉस्टल होता है, सुबह से शाम तक की तालीम होती है, और एक जो है ये मकातिब के ज़रिए से तालीम दी जाती है। आज माशाअल्लाह मुसलमानों के बच्चे बहुत हैं लेकिन उनमें तरबियत नहीं है। बच्चे तो बहुत खूब हो रहे हैं लेकिन तालीम और तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है। इसलिए हदीस में आता है लैसल यतीम क़द मात अबाहु, कि यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर गया। शरीयत के इस्तिलाह में उसको भी यतीम कहते हैं, लेकिन फरमाया कि फ़इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब, कि जिसके पास इल्म और अदब नहीं है वो सबसे बड़ा यतीम है, वो यतीम है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले गुज़रे हैं। इनका मकाम फरिश्तों में, वो मकाम फरिश्तों में जैसे हज़रत जिब्राइल का मकाम है, वो मकाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का औलिया में मकाम है। मासूम सा बच्चा है, वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया, माँ तन्हा उस बच्चे को लेकर के जो है उसकी खिदमत कर रही है और उसकी जो है पढ़ाई के ताल्लुक से वो फिक्र कर रही है, और बच्चे को लेकर उस्ताद के पास जाती है और कहती है कि ये मेरा मासूम बच्चा है, आप इसको अल्लाह वाला बनाए, हाफिज बनाए, आलिम बनाए। और कहा कि देखो जब तक ये तालीम मुकम्मल ना कर ले ये इसको घर को ना भेजना, ये घर ना आए।
معصوم سا بچہ ہے، ماں کی ممتا جاگی، وہ آ کر استاد سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی امی سے ملنے جانا ہے، تو استاد نہیں بھیجنے کی نیت سے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا 4 دن کا سبق اگر 1 دن میں سناؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنی امی سے ملنے دوں گا۔ تو وہ بچہ جذبہ اتنا تھا، ماں سے ملنے کی تڑپ اتنی تھی کہ وہ 4 دن کا سبق 1 دن میں سنایا اور کہا کہ میں اپنی امی سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ استاد اپنے بچے کے استاد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ ماں سے مل کر کے آؤ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں اندر سے ماں کے کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ امی جان میں بایزید ہوں۔ تو ماں اندر سے جواب دیتی ہے کہ کون بایزید؟ میں کسی بایزید کو نہیں جانتی، میرا بایزید بھی گیا ہے وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے، جب تک وہ تعلیم کو مکمل نہیں کرے گا وہ گھر نہیں آئے گا۔ بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ ماں مجھے ملنا نہیں چاہتی، وہ واپس مدرسہ آتے ہیں اور مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ والا بھی بن گئے اور جو ہے حافظ بھی بن گئے اور عالم بھی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کے استاد کے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو بایزید اللہ والا بھی بن گیا، یہ حافظ بھی بن گیا، یہ عالم بھی بن گیا، اس کو خلافت کی نسبت دے دو۔ استاد کی نبی کے اشارے پر استاد ان کو خلافت کی نسبت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماں دروازہ کھولتی ہے، اس کے بعد اپنے بیٹے سے گلے لگاتی ہے کہ بیٹا 18 سال سے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ ماؤں کی تربیت ہے، ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، راستے میں ڈاکوؤں نے جو ہے حملہ کیا، 40 اشرفیاں یا 400 اشرفیاں ان کے تھیلے میں ہیں، ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ تو بچے سے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ میرے جو ہے اس تھیلی میں بھی اشرفیہ ہے۔ ڈاکو سمجھتا ہے معصوم بچہ ہے، ایسے ہی بول رہا ہوگا، واپس گئے۔ 2-3 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ ڈاکوؤں کا سردار آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ بچہ اپنے بغل میں سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکال کر کے دیتا ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ہمیں تو آپ پر شک بھی نہیں آیا کہ آپ کے پاس یہ اشرفیاں ہوں گی، لیکن آپ نے یہ نکال کر ہمیں کیوں دیا؟ تو سنو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کی نصیحت یہ ہے کہ بیٹا جو کچھ ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ اثر اس ڈاکو پر اس بات کا اتنا اثر ہوا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ ایک معصوم سا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال کرتا ہے، میں تو اتنا بڑا ہوں اور چوری کر کر کے میں کھا رہا ہوں، میں اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پھر وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بیعت کرتا ہے اور پھر ولیوں کی زندگی گزار کر سارے ڈاکو اللہ والے بن کر کے مرتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ ماؤں کی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال میں حافظ بن گئے، حدیث کا علم پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو محدثین کے سردار بن گئے۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں حافظ بھی بن گئے اور کعبۃ اللہ بالغ بھی ہو گئے اور کعبۃ اللہ میں تراویح پڑھانے کا منصب ان کو ملا ہے۔ تو یہ 13 سال میں 7 سال میں یہ معصوم بچے جو پڑھے ہیں یہ کیسے پڑھے ہیں؟ یہ ان ماؤں کی تربیت ہے، ان اساتذہ کی تربیت ہے، یہ ہماری آج ویسی تربیت نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو میں 100 مکتبوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے ملا کر کے بچوں کو دے دو۔ 100 مکتبوں کا نظام میں سنبھالنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مسجد سے اگر مکتب ختم ہو جاتا ہے تو سنو، مسجد سے مکتب کا ختم ہو جانا ایسا ہے جیسے بڑی بڑی عمارتوں کا منہدم ہو جانا، کہ بڑی عمارتیں منہدم ہو گئی، فلاں جگہ بلڈنگ گر گئی، فلاں مسجد جو ہے منہدم ہو گئی، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر مسجد میں مکتب نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنو کہ ہندوستان کے لوگوں سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سنو کہ اگر تم ان مدارس کی اور ان مساجد میں چلنے والے مکاتب کی حفاظت نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہندوستان میں تم اپنا پاور دکھانے کے لیے صرف یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لال قلعہ ہمارے ابا بنائے، یہ 4 مینار ہمارے دادا بنائے، یہ جو ہے قطب مینار ہمارے چاچا بنائے، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج مسلمان وہی کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم مسلمان بنائے ہیں، لیکن باقی کوئی پاور مسلمان کے پاس نہیں ہے۔
سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ گزرے ہیں، مکتب کے بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھ کر گھنٹوں سے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ بچوں کے ان قرآن کے پڑھنے کو سننے کی وجہ سے جنت کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ گھنٹوں تک اپنے مکتب کے بچوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ میرے قوم کے رہبر ہیں۔ حضرت سجنون رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ اللہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ میں صرف تیرا ہوں، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور تو جو چاہے مجھ سے آزما لے۔ اللہ نے پیشاب بند کر دیا، پیٹ پھولنے لگا اور تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو کسی نے کہا کہ جاؤ جا کر کے مکتب کے بچوں کے پاس دعا کراؤ، تمہاری یہ تکلیف دور ہوگی۔ سارے طبیبوں اور حکیموں کے پاس گئے لیکن وہ پیٹ کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ مکتب کے بچوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے چچا کے لیے دعا کر دو، کہ چچا تمہارے چچا نے اللہ سے ایک دعویٰ کر دیا، امتحان کا دعویٰ کر دیا، تم دعا کر دو۔ تو پھر مکتب کے بچے دعا کرتے ہیں تو ان کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ سنو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ مکتب کے بچے جہاں پر اپنی چپل چھوڑتے ہیں، ان چپل چھوڑنے کے جو پتھر ہے وہ پتھر میرے قبر پر لگاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ میرے قبر کے عذاب، یہ جو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ مکتب یہ کرامت، یہ مکاتب جو ہے یہ کرامت کا کام کرتی ہے۔ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ جس نے اسماعیل کو سکھائی آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم سے چھوٹے بچے ہیں، ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے کہ تمہیں ذبح کرنے کا، لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے بچوں تو چھوڑیے، آج کے 70 سال اور 80 سال کے بوڑھے سے پوچھ لو کہ آپ کو ہمیں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، ویسے تو آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ معصوم سا بچہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی یا تو مکتب میں تعلیم دی گئی کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ اتنا فرمانبردار ہو گیا۔ آج حضرات انبیاء کی نظر نہیں ہے، لیکن یہ مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مکاتب یہ انبیاء کی نظر کا کام کرتی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک عیسائی عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے مکتب میں اور اندر بھیجتی ہے کہ بیٹا جاؤ وہاں تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ استاد پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے مدرسے میں مکتب میں پڑھنا ہے۔ تو وہ استاد پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میری ماں باہر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ملنے کے لیے آئے، آ کر کے دیکھا تو ماں کھڑی ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کے مکتب میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ پوچھا کہ آپ تو عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کیسے ہمارے مکتب میں پڑھائیں گے؟ تو وہ ماں کہنے لگی کہ میں اس لیے آپ کے مکتب میں پڑھانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے پڑوس میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر ایک خاتون ہے، اس خاتون کے 2 بچے ہیں، وہ آپ کے مکتب میں پڑھتے ہیں اور صبح سے شام تک مکتب میں پڑھ کر جب گھر آتے ہیں تو پھر گھر میں آتے ہیں تو ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ ماں جھاڑو لگاتی ہے تو سب سے پہلے بچی لے کر کے جھاڑو لگاتی ہے۔ ماں جب خدمت کرتی ہے تو بچے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں یہ ملکہ ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کو ایسے ادب سکھانا چاہتی ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اسکول کے کوئی بھی جو ہے کلاس میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر بچوں کو انسان کا بچہ بننا سکھایا جاتا ہو۔ KG سے لے کر PG تک، LKG UKG سے لے کر آخر تک دیکھ لیں کہ کوئی اسکول میں ایک کتاب ایسی دکھا دے کہ جہاں بچوں کو جو ہے انسان بننا سکھایا جاتا ہو۔ یہی وہ مکاتب ہے جہاں پر بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں پر بچوں کو جو ہے علم سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی خلیفہ مہدی ایک بادشاہ گزرے ہیں، 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ امام مہدی خلیفہ مہدی ایک بادشاہ گزرے ہیں، یہ اپنے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ان کا بیٹا ابراہیم مکتب میں ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور سورہ اما میں سورہ بلد پڑھنا سیکھ لیا، بارے ام میں سورہ بلد پڑھنا سیکھ لیا۔ تو بادشاہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ بیٹا ایک میرا قرآن پڑھنا ایک سورہ وہ سیکھ لیا
کیا تو بادشاہ گیا اور جا کر کے غریبوں میں 10,000 درہم صدقہ، 1,00,000 درہم صدقہ کیا اور 500 غلاموں کو آزاد کیا۔ ایسے ہی ایک اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا بچے کو پڑھنے کے لیے۔ استاد نے کہا کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں سکتا، وہ کن ذہن ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ چاہے کن ذہن ہو جو بھی ہو، آپ کے مکتب میں اس کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ کن ذہن ہے بول کے واپس نہیں بھیجنا، آپ کی جو بھی فیس ہوگی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر وہ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے بچے کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، اور جب وہ پڑھ کر کے فارمیلٹیز پوری ہو گئی تو بچہ جب آیا تو بیٹے سے باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا تم نے جو دین کا علم حاصل کیا ہے اس میں سے کوئی ایک مسئلہ مجھے بتا دو۔ اسٹیج لگا کر پورے شہر میں اپنے بچے سے اسٹیج کے اوپر پوچھتا ہے کہ بیٹا کوئی ایک مسئلہ دین کا تم بتا دو جو تم نے پڑھا ہے۔ تو پھر اس بچے کو کوئی مسئلہ یاد نہیں تھا، وہ یاد تھا تو ایک حیض کا مسئلہ یاد تھا جو عورتوں کے تعلق سے ہے۔ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بچہ یہ مسئلہ بولتا ہے تو بادشاہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا تیرے پڑھنے کے لیے اگر میری پوری سلطنت بھی خرچ ہو جائے تو میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو بھیجا، امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹا جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لیا تو اتنا خوش ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد کے پاس آئے اور آ کر 1000 درہم استاد کو جو ہے ہدیے میں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہی ہے، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوتا۔ اتنی خوشی۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہم مکتب میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو 200 اور 500 روپے فیس دینے کے لیے جان جاتی ہے۔ 200 اور 500 فیس دینے کے لیے ہم انگریزی پڑھانے کے لیے، وہ انگریزی جہاں پر A فار ایپل، C فار کیٹ، D فار ڈاگ، جہاں پر کتے اور خنزیر، میں ہمیشہ جہاں پر بات کرتا ہوں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ جہاں پر کتے اور خنزیر پڑھا جاتا ہے وہاں پر انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں پر الف سے اللہ، با سے بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر تھوڑا ہمارا مال خرچ کرنے کے لیے انسان کی جان جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھانے والے اساتذہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے تنخواہیں جاری کی تو اس زمانے میں ایک غلیظ قسم کا آدمی ایسے ہی کہنے لگا کہ قرآن پڑھانے والوں کو جو ہے پیسے کیسے دے سکتے ہیں، قرآن دین کی تعلیم دینے والوں کو کیسے جو ہے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے تو پھر تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں بہت قابل مبارکباد ہیں، آج کا جو یہ مکتب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ پہلی مرتبہ میرا جو ہے اتنے سارے بچوں کو دیکھنا ہوا اور یہاں پر جو ہے اتنا پروگرام دیکھنا ہوا۔ اللہ کرے کہ اس مکتب چلانے والوں کو بھی قبول فرمائے اور ترقیات سے نوازے، اور ان بچوں کو اور مزید ترقیات سے اللہ رب العزت نوازے۔ اور اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔